السلام علیکم ویورز، اس ویڈیو میں آپ کو جی ڈی پی کے متعلق کمپلیٹ انفارمیشن دوں گا۔ اس کے علاوہ اکانومی کے ریلیٹڈ مزید اور بھی بہت سی چیزیں بتاؤں گا جو آپ کے لیے کافی انفارمیٹیو ہوں گی۔ جی ڈی پی کسی بھی ملک کی ایک سال میں جتنی پروڈکشن ہوئی ہے اس کو کیلکولیٹ کیا جاتا ہے ایک گراس لیول پہ، ایک بڑے لیول پہ جو ڈومیسٹک پروڈکشن ہوئی ہے۔ اسی لیے اسے گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ یعنی جی ڈی پی کہا جاتا ہے۔ اس کی کیلکولیشن میں 4 میجر کمپوننٹس ہوتے ہیں: پرائیویٹ کنزمپشن، گراس پرائیویٹ انویسٹمنٹ، گورنمنٹ ایکسپینڈیچرز اینڈ نیٹ ایکسپورٹ۔ فرسٹ کمپوننٹ ہے پرائیویٹ کنزمپشن۔ اس میں پوری کنٹری کی پاپولیشن نے ایک سال میں جتنی گڈز یا سروسز پرچیز کی ہوتی ہیں وہ کیلکولیٹ کی جاتی ہیں۔ آپ کوئی بھی کھانے پینے والی چیز جب بائی کرتے ہیں تو اس پہ سیلز ٹیکس یا میکسیمم ریٹیل پرائس لکھا ہوتا ہے۔ ایسی پرچیزز گورنمنٹ کے ریکارڈ میں ہوتی ہیں اور وہ جی ڈی پی میں ایڈ کر دی جاتی ہیں۔ لیکن جو گڈز گورنمنٹ کے ریکارڈ میں نہیں ہیں، مثلاً کسی علاقے میں کارخانے لگے ہیں جہاں ایٹیبل یا یوزیبل گڈز کی مینوفیکچرنگ ہو رہی ہے اور وہ مینوفیکچرر نہ تو سیلز ٹیکس میں رجسٹرڈ ہے اور نہ انکم ٹیکس پے کرتا ہے، تو جب وہ گڈز لوگ پرچیز کرتے ہیں تو وہ جی ڈی پی میں شامل نہیں ہوتی۔ انڈر ڈیولپ کنٹریز میں یہ سب سے بڑا ایشو ہے، اسی لیے ان کنٹریز کا جی ڈی پی لو ہوتا ہے۔ سیکنڈ کمپوننٹ ہے گراس پرائیویٹ انویسٹمنٹ۔ اس میں ایک سال میں کنٹری کی پاپولیشن نے جتنی انویسٹمنٹ کی ہے، مثلاً کنسٹرکشن کروائی، ہیوی مشینری پرچیز کی، پچھلے سال کی نسبت اس سال کمپنیز نے جتنی زیادہ اپنی پروڈکشن انکریز کی ہے وہ بھی ایڈ ہوتی ہیں۔ لیکن جیسے اس کے نام سے گراس پرائیویٹ انویسٹمنٹ ظاہر ہو رہا ہے، اس میں جسٹ وہ چیزیں ایڈ ہوگی جو پروڈکشن پرائیویٹ سیکٹر کر رہا ہے۔ تھرڈ کمپوننٹ ہے گورنمنٹ ایکسپینڈیچرز۔ اس کمپوننٹ میں وہ تمام چیزیں ایڈ ہوتی ہیں جو گورنمنٹ نے ایک سال میں اپنی کنٹری پہ انویسٹ کیا ہے۔ ان میں ہاسپٹلز، روڈز، ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس، گورنمنٹ امپلائیز کی سیلری، ان کی پینشن وغیرہ سب شامل ہوتا ہے۔ فورتھ کمپوننٹ ہے نیٹ ایکسپورٹ۔ یہ سمپلی ایکسپورٹ مائنس امپورٹ ہے۔ اگر ایکسپورٹ زیادہ ہوں گی تو جی ڈی پی انکریز ہوگا اور اگر امپورٹ زیادہ ہوں گی تو جی ڈی پی ڈکریز ہوگا۔ ان کمپوننٹس کے علاوہ جی ڈی پی پہ جن چیزوں کا انڈائریکٹلی امپیکٹ آتا ہے ان میں ٹیکس، انٹرسٹ ریٹس وغیرہ شامل ہیں۔ ٹیکس اور انٹرسٹ ریٹ زیادہ ہوں گے تو پرائیویٹ کنزمپشن کم ہونے لگے گی کیونکہ چیزوں کی قیمتوں میں اضافہ ہو جائے گا، اور جب کنزمپشن کم ہوگی تو الٹیمیٹلی پرائیویٹ انویسٹمنٹ بھی کم ہونے لگے گی۔ ٹیکس اور انٹرسٹ ریٹ بڑھانے کا جسٹ گورنمنٹ کو فائدہ ہوتا ہے کیونکہ گورنمنٹ کو ریونیو کافی کلیکٹ ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے انکم پر کیپیٹا کا نام سنا ہوگا کہ کنٹری میں ایوریج ایک شخص کی کتنی انکم ہے۔ یہ بھی ٹوٹل جی ڈی پی کو ٹوٹل پاپولیشن سے ڈیوائڈ کر دیا جائے تو انکم پر کیپیٹا آ جاتا ہے۔ اکانومی ایک چین کی طرح ہوتی ہے، اگر ایک چیز بڑھتی ہے تو دوسری چیز کم ہو جاتی ہے۔ اگر کرنٹ اکاؤنٹ کافی سرپلس میں ہے تو جی ڈی پی کم ہوگا۔ اسی طرح اگر ٹیکس اور انٹرسٹ ریٹس کم ہیں اور ڈالر کا ریٹ زیادہ ہے تو آپ کی کنٹری کی ایکسپورٹس بھی کم ہو جائیں گی۔ ان چیزوں کے متعلق اگر آپ مزید جاننا چاہتے ہیں کہ کسی بھی کنٹری میں ڈالر کا ریٹ کم اور زیادہ کیسے ہوتا ہے اور پھر ایکسپورٹس پہ کیا امپیکٹ پڑتا ہے، تو اس کے متعلق ویڈیو کا لنک آپ کو اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن اور کمنٹ باکس میں بالکل ٹاپ پر مل جائے گا۔ اور ڈیلی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔